ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چاروں خلفاء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چار بڑے عظیم منور دین کے ستارے موجود تھے۔ اچانک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے میرے پاس 40 غلام ہیں، ان میں سے 20 غلام میں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آپ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، لکھنے والے حضرت غریب نواز ہیں، تو فرماتے ہیں کہ 20 غلام میں اللہ کی راہ میں آزاد کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر آپ نے آزاد کر دیا۔ جبریل علیہ السلام آئے، جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ حضور آپ کے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 20 غلاموں کو آزاد کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان سے راضی ہو کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر جتنے بال ہیں اس مقدار میں آپ کی امت کے گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی یہ بات سن کر کہ حضور میرے پاس 30 غلام ہیں، تو میں اس میں سے 15 غلام آپ کی خوشنودی کے لیے آزاد کروں گا۔ تو حاضرین، اب یہ سننے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 15 غلام آزاد کرنے کی خواہش کی ہے، حضور رب تبارک و تعالیٰ ان کے آزاد کرنے کو قبول فرما لیا، اور یہ فرمایا کہ وہ غلام جو آزاد کیے گئے ہیں ان کے جسم میں جتنے رگ ہیں، ان کے جسم میں 15 غلام، تو 15 غلاموں کے جسم میں جتنے رگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے آپ کی امت کے گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیا۔ پھر یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام تو سینکڑوں ہیں۔ حضرت عثمان غنی تھے، بہت مالدار تھے، تو فرماتے ہیں کہ حضور میرے پاس سینکڑوں غلام ہیں، لیکن ان میں سے میں 100 غلام رب کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اب جبریل آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور رب نے یہ فرمایا ہے ان غلاموں کے بدن میں جتنے رگ ہیں اس تعداد میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے دوزخیوں کو بخش دیا، معاف فرما دیا، دوزخ سے آزاد فرما دیا۔ اب جو بات اصل ہم کو سننی ہے وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں ایسا ہوں کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت اور مال نہیں تھا، اس وقت بھی نہیں تھا جب حضور کا زمانہ ہے، اس وقت بھی دولت آپ کے پاس نہیں تھی جب آپ کو شادی کرنی تھی، اس وقت بھی دولت آپ کے پاس نہیں تھی جب خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، اور اس وقت بھی آپ کے پاس دولت نہیں تھی جب حضرت علی خود امیر تھے، خود آپ خلیفہ تھے اور خود آپ امیر المؤمنین تھے، اس وقت بھی آپ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان یہ فرماتے ہیں کہ دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے جسم پر 2 چادریں ہیں جس پر پیوند لگے ہوئے ہیں، چادر پھٹی ہوئی تھی، پیوند لگا کر سیے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نیا لباس کیوں نہیں لیتے؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس نیا لباس خریدنے کی دولت کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ بیت المال سے لے لیتے؟ تو فرماتے ہیں کہ بیت المال سے لینے کا مجھے کیا حق ہے؟ بیت المال میں اگر کوئی چادر یا لباس یا پیسہ آ جائے وہ تو میں قوم مسلم کے لیے خرچ کرتا ہوں، میں اپنے لیے کیوں خرچ کروں؟ جبکہ اس پر آپ کا بھی حق تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نہیں لیتے تھے۔ ایسی زندگی فاقہ کشی، اور وہ اختیاری فاقہ کشی کی زندگی ہے، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور نہیں تھے۔ جیسے اس دور میں بہت سارے غریب ہیں، مجبور ہوتے ہیں، کوشش کر لیتے ہیں، کاروبار نہیں ہوتا، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، زندگی ویسی گزر جاتی ہے، تو یہ مجبوری کی زندگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاقہ کشی والی یہ حیات مجبوری والی حیات نہیں تھی، وہ تو اختیاری والی حیات تھی، یعنی آپ نے چاہ کر غربت کو گلے لگایا تھا، آپ نے چاہ کر فقیری کو اپنے گلے لگایا تھا،
آپ نے چاہ کر ایسا لباس پسند فرمایا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ ایسا لباس پہنتے کیوں ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پرانے چادر میں جو لذت ہے وہ نئی چادر میں نہیں ملتی۔ پتہ یہ چلا لباس پہننے سے بھی انسان کے دل کو راحت ملتی ہے، اور وہ راحت دنیا کی راحت نہیں ہے، وہ عبادت کی راحت ہے، قرب الہی کی راحت ہے، سکون قلب کی راحت ہے، دل کے اطمینان کی راحت ہے، وہ پرانے لباس میں ہوتی ہے۔ آج پرانے لباس کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضور میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، اب میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے کہ میں خرچ کروں یا آزاد کروں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس میرے رب کی دی ہوئی ایک جان ہے، کوئی اور شے نہیں ہے، مگر اللہ کی دی ہوئی ایک میری جان ہے، میں اس جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ صرف نیت کیے تھے، ابھی قربان نہیں کیے تھے۔ باقی خلفائے راشدین نے غلام آزاد کر دیے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی قربان اپنی جان کو نہیں کیا تھا، وہ تو آخر میں کیے۔ شہادت آپ کو آپ کے دور خلافت میں ملی، لیکن صدق دل کی پاک نیت، دل میں نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے، نیت کے مطابق برکت دیتا ہے۔ وہ جو مشہور ہے محاورہ، نیت میں قطرہ جھولی میں پتھرا، تو نیت میں خطرہ نہیں ہونا چاہیے، نیت پاک رکھیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت کتنی پاک تھی، آپ غور کریں، اتنی پاک تھی کہ آپ نے صرف کہا کہ میں اللہ کی راہ میں میری جان قربان کر دوں گا، کرے نہیں تھے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ پروردگار یہ فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے رب فرما رہا ہے ہم نے 18,000 عالم پیدا کیے، 18,000 عالموں میں سے ان کے جان قربان کرنے کے بدلے میں ہر عالم میں سے 10,000 ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ 18,000 عالم میں سے 10,000 تو کتنے غلام اور کتنے امتی گناہگار صرف حضرت مولا علی کے صدق نیت کی وجہ سے دوزخ سے آزاد ہو گئے۔ پھر جب نیت اتنی پاک ہے ماشاءاللہ، وہ مولا علی ہیں جن کا نام بلند، شان بلند، عظمت بلند، نیت بلند، ثواب بلند، پھر وہ جس کی طرف ارادہ کریں وہ قوم بھی بلند۔ تو ایسی بلندی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ملی، 18,000 عالموں میں سے ہر عالم میں سے 10,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا، محض نیت کی بنیاد پر۔ جب آپ کی نیت ایسی ہے تو عمل کیسا ہوگا، اور عمل ایسا ہے تو عقیدہ کیسا ہوگا۔